بیوی ہے، عورت ہے، ناقص العقل ہے، ان لوگوں کا عقل نہیں ہے، ان لوگوں کی دو کی گواہی اپنی ایک کے برابر ہے، بے شک حق ان ہے، لوگوں کی بے عقل شک. اتنی ہے اتنی، اپنی تو بھی گھٹنے میں رہتی، ان کی گھٹنے میں بھی نہیں ہے. معاف کر دینا عورتوں کو، لائٹ لے لینا. تو چپ بیٹھ کے دیوانی ہے، تو خاموش بیٹھ بولنا. اسی لیے اسلام کیا کرا، عورت کو حاکم مت بناؤ بولا، کیونکہ عورت کا عقل چھوٹی رہتی. عورت کو حاکم بنائے تو پھر مودی صاحب پلین بھیج کے بلا لینا پڑتا. نہیں سمجھے ان لوگ؟ یہ دیوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی، ان لوگ خالی فیس بک میں ہیں. حسینہ باجی جن کو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم بولو جی کون ہے شیخ حسینہ، کون ہے بولو؟ بنگلہ دیش کی تھی. 6 لوگ ہیں بولے. ہاں پلین بھیج کے بلانا پڑا، کیونکہ رسول اللہ فرمایا عورت کو حاکم مت بناؤ. واہ واہ واہ. نہیں بنانا، حضور بول دیا پتھر کی لکیر ہے وہ، پوری کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی، میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا. سبحان سبحان. نہیں بنانا. عورت کو عورت کی جگہ، اماں تم گھر میں رہو، پیرا پڑھنا چپتے جانا، گھر میں بٹھا دینا، پیرا پڑھنا چپتے جانا، گھر میں بٹھا دینا. لیڈر نہیں بنانا. چاہے مرد آدمی کتنا بھی بڑا بدماش رہندو، گنہگار رہندو، کچھ بھی رہندو، اس کی چلنا گھر میں. جس گھر میں عورت کی چلی وہ گھر قبرستان بن جاتا. اللہ. ان لوگاں تائید ہی نہیں کر رہے ہیں. انہوں بولے حضرت میں بیگم کی اجازت لیا بغیر گھر کے باہر نہیں جاتا ہوں، دیوانے باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. راج میاں بھائی کا رہنا. میاں بھائی بنو، میاں بھائی. سبحان اللہ. عورتوں کو عزت دو، احترام دو، سونا پہناؤ، سونا 20 تولے سونا پہناؤ ان کو، چاندی کے چینا پہناتے جاؤ، کتان کے ساڑیاں پہناؤ، مست گھر میں بٹھاؤ مہارانی بنا کے. آرڈر میاں بھائی کا، آرڈر اپنا. سبحان اللہ. عورتیں بول رہے ہیں حضرت ہماری حکومت چھین لے رہے ہیں. نہیں، آپ کی حکومت نہیں چھین رہے ہیں، آپ کے گھر میں شانتی کو داخل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس گھر میں مرد آدمی کی چلتی وہ گھر میں شانتی رہتی. بے شک. جس گھر میں عورت کی چلتی گھر میں سے شانتی بند ہو جاتی. بنگلہ دیش کی ایسی حالت ہو جاتی اس کی. مسئلے کو سمجھو. میرے آقا فرما دیے بس. سبحان اللہ. عورت کو حاکم مت بناؤ، عورت سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر کتنا رحم کرا. دیکھو ہمارے کو بولا دن میں 5 مرتبہ مسجد کو جاؤ بولا، ان کو بولا نہیں تم گھر میں نماز پڑھو، تمہیں کو مسجد سے جانے سے بڑھ کے ثواب دے دیں گے، گھر میں پڑھو. تم مسجد کو جائیں گے سب کا مردہ نکل جائے گا. تم گھر میں رہو. گھر کی زینت عورت ہے. عورت کیا ہے؟ گھر کی زینت ہے. میت ہو گئی شوہر کی، زندگی بھر چاہو، مر گیا رو، مگر گھر کے باہر نہیں نکلنا. دروازے میں ٹھہر کے ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ بول کے بھیج دو. تم گھر میں رہنا. عیدگاہ کو بھی نہیں آنا. نہیں پڑھنا ہے نماز، نو پرابلم، جاؤ تمہاں کو نماز معاف. عید کی، جمعہ کی نماز معاف، جنازے کی نماز معاف، نماز کسوف، نماز خسوف، سورج گہن چاند گہن کی نماز معاف. بے شک بے شک. گھر میں رہو، شانتی سے رہو، عزت سے رہو، ماں بن کے رہو. واہ سبحان. ہم تمہارے قدموں کے نیچے جنت دیے. واہ 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 واہ. سبحان تم اللہ. گھر میں رہو. جو تمہاری عزت کریں گا انہیں جنت میں جائیں گا. واہ 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 واہ. جو تمہارا احترام کریں گا انہیں سرفراز ہو جائیں گا. جو تم کو خوش رکھیں گا ہم اس کو حج کا ثواب دیتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر تم باہر مت نکلو. واہ. ضرورت کے تحت نکلو، کام کرو، گھر کو آ جاؤ. تمہاری عزت ہے. سبحان اللہ سبحان. مرد آدمی کو 30 دن میں 1 دن کی نماز بھی معاف نہیں ہے. بے شک. ہے کیا؟ نہیں. مگر پٹھے پڑھ رہے تو نہیں. یہ الگ بات ہے، پٹھے معاف کرا لے کے آئے ہوئے ہیں. پڑھ رہے نہیں کس کے باپ کو بھی. مصیبت آ رہی نماز نہیں پڑھ رہا. جیلوں کو جا رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں.
بی پی 200/120. کس کے باپ کو نماز نہیں پڑھیں گا؟ لگا پھٹتے پھٹ جان دو. شوگر ہو گئی 540, مر جاتا ہوں نماز نہیں پڑھتا. ہارٹ اٹیک ہو جان دو, کولیسٹرول بڑھ جان دو, نماز نہیں پڑھتا. موت کا فرشتہ دکھ رہا آنکھوں کے سامنے, آتا تو آ جا, میں تو نماز نہیں پڑھتا. اتنے خطرناک ہو گئے بیٹے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت کہیں کو دیتا, سدھرنا بلکہ مصیبت دیتا. مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے, قرضوں کی مصیبت, بیماری کی مصیبت, بچوں کی مصیبت, بیوی کی مصیبت, کیسوں کی مصیبت, نئے نئے ٹینشناں, نئے نئے مسئلے. انہوں بلڈوزر لا کے گھراں توڑ دیا, بھی تو نماز نہیں پڑھ رہا بھائی. اللہ رحم کرے گے نالائق قوم کے اوپر. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے, پھر بھی نماز ہی نہیں بن رہا تھی. اسلاف کا یہ طریقہ تھا, ذری مصیبت آتی تو پیچھے پلٹ کے دیکھتے تھے کیا غلطی کر دیا میں, جو اتنی بڑی مصیبت آ گئی. غلطی کرے تو مصیبت آتی, مصیبت توبہ سے دور ہو جاتی, نماز پڑھنے سے دور ہوتی. نماز ہی پڑھو, ہمارا کو ایک نماز پہ معاف نہیں. اللہ عورتوں پہ کتنا رحم کرا, دیکھو مہینے میں ان کو کئی دن اللہ نماز معاف کر دیا. بولے میرے بندیوں, میں اپنی عبادت میں تم کو معافی دوں گا, مگر باہر نکل کے تم کو ذلیل ہونے نہیں دوں گا. واہ سبحان اللہ. معافی دی اللہ تعالیٰ, اجازت دی, رحم کرے عورتوں پہ اللہ تعالیٰ. ہمارے کو اکیلے بھی حج کو جاؤ, نانا بن گئے تو ہم حج کو جاؤ, دادا بن گئے تو بھی حج کو جاؤ, بابا بنے بھی تو حج کو جاؤ, بھائی ہے تو بھی حج کو جاؤ, بیٹا ہے بھی تو, ہر حال میں حج ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن عورتوں کو محرم ہے تو حج فرض ہے, نہیں ہے انہیں کروڑ پتی ہے تو بھی حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر. محرم نہیں ہے, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, گھر میں بیٹھو, بولے اللہ میرے پاس 5 کروڑ ہے, میرے باپ کا دیا ہوا پیسہ 5 کروڑ ہے, اللہ میں حج کو جانا چاہتی ہوں. محرم نہیں ہے, نہیں ہے, گھر میں بیٹھو, حج کا ثواب دے دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. رحم کرا اللہ, سبحان اللہ, کیا رحم کرا عورتوں پہ, نہیں کیا رحم کرا عورتوں پہ اللہ تعالیٰ. بغیر باپ کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرا, مگر بغیر ماں کے پیدا نہیں کرا. ماں کو رکھا, ماں کو چاہتا تو حضرت آدم کی طرح بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا تھا, بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا تھا, مگر نہیں, اللہ نے کہا ماں کو جدا نہیں کریں گے, سبحان اللہ. ماں کے ذریعے پیدا کر کے ماں کے مقام کو بتائیں گے. سبحان اللہ. رسول اللہ پر وحی اتری, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پہ وحی اتری, سینے اقدس پہ آمنہ کا لال. وہ قرآن کی آیات حضور کسی مکے کے فرد کو نہیں سنا رہے, کسی دانشور کو نہیں سنا رہے, کسی عقل مند کو نہیں سنا رہے, حضور کسی جو ہے بادشاہ کو نہیں سنا رہے, کسی حاکم کو نہیں سنا رہے, کسی کو نہیں. آمنہ کا لال سب سے پہلے اپنے گھر کو تشریف لائے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو قرآن کی آیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضور نے کہا یہ عورت ہے, سب سے پہلے علم سے اس کو جوڑا جائے, کیونکہ جب ماں علم والی ہوتی ہے تو اس کی نسلوں میں علامہ, مفتی, پیر, شریف, اشرف لوگ پیدا ہوتے ہیں. بے شک بے شک. میرے بھائیوں, عورتوں کو معاف کر دو, درگزر کرو, رحم کرو, اللہ تم پہ رحم کرے گا. بے شک اللہ رحم کرے گا, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج کے بعد کون کون گالیاں دیں گے, جلدی ہاتھ اٹھاؤ. میں ذرا پانی دے دیے. سبحان اللہ. کوئی گالی نہیں دے, پورے شریف لوگ آج یہ ایک جگہ جمع ہو گیا. حضور فرمائے جو اپنوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. اگر تمہاری زبان اور من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, واہ, اگر کوئی مسلمان تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے سلامت نہیں ہے تو پھر تم مسلمان بھی نہیں ہیں. اللہ. گالی مت دو, کسی پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, مارو مت عورتوں کو, مارو مت. عورتوں سے میری خواہش ہے اپنے شوہروں کو جواب مت دو, اپنے بھائیوں کو بد کلامی مت کرو, اپنے بیٹوں کو گالی گلوچ مت کرو, اچھی زبان رکھو, دعائیں دینے والی زبان. سبحان اللہ. واہ.
اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگنے والی زبان، سبحان اللہ، اپنے شوہر کی پیار بھری تعریفیں کرنے والی زبان۔ اللہ کہتا ہے اپنی زبان کو، رسول اللہ کہتے ہیں اپنی زبان کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو۔ وہ مسلمان ہے جس سے دوسرا مسلمان زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے۔ ہماری زبانیں خراب، ہمارے ہاتھ خراب، پھر اس کے بعد ہم بول رہے ہیں میں مسلمان۔ بیکار ہے، آپ کہیں کہ بھی مٹھی بات، بیکار بات ہے، تھرڈ کلاس بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھروں کو اچھا بناؤ، نیک بناؤ، اللہ کے گھر سے اپنے گھروں کا ماحول اچھا کرو، عزت دو، رشتہ مت توڑو۔ رسول اللہ فرمائے دنیا میں رشتے توڑنے والا، ماموں سے بھانجا رشتہ توڑ لیا، پھپھا سے بھتیجا رشتہ توڑ لیا، چچا سے بھتیجا رشتہ توڑ لیا، خالہ سے بھانجا رشتہ توڑ لیا، باپ سے بیٹا رشتہ توڑ لیا، بیوی سے شوہر رشتہ۔ رسول اللہ فرمائے رشتے توڑنے والوں کے لیے جنت حرام ہے، حرام۔ اللہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا فائدہ ہے؟ 4 دن کی دنیا ہے، مست کھاتے پیتے، اللہ 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 اللہ، بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق ادا کر کے مست سکون سے جا کے سو جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا جھنجھٹا لگا لے کے بیٹھ گئی، تو بدماش، تو خراب، یہ سب فتنے ہیں میرے بھائی، یہ سب شیطان ہے، شیطان۔ اللہ فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بے شک، تمہارا دشمن تم کو دوزخی بنانا چاہ رہا، تم دوزخی بنتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، تم کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا ہوا، کہاں تک چلے گئے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، گزارش کرتا ہوں نیک بنو، اپنی زبان سے کسی کو برا مت کہو، گالی مت دو۔ آج کل مسلمانوں کی حالت کیسی ہو گئی، ایک بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ 2 مسلمان بچے راستے سے گزر رہے تھے، یہ پالی تھانہ کے، کون ہے نہ کو پوچھو، وہ پالی تھانہ کے بچے گزر رہے تھے، جاتے جاتے دیکھو ایک بہترین بلڈنگ ہے، زبردست ایلیویشن بنے ہوا ہے، 5 فلور۔ ایک نوجوان اور کیا بہترین بلڈنگ بنایا باپ، کیا زبردست بلڈنگ ہے، کیا زبردست گھر بنا۔ دوسرا بات ہے چپ رہے، سب حرام کی پیسے ہے، سب حرام کی کمائی ہے، ختم۔ انہیں 60 سال محنت کر کے، کاروبار کر کے، پورے دن رات ایک کر کے ایک بلڈنگ بنایا، انہیں 2 جملوں میں اس کی 60 سال کی محنت کا مردہ ہی نکال دیا پورا، حرام کی کمائی بول دیا، ختم۔ کیوں؟ اس کو برداشت نہیں ہو رہا، اس کی کار برداشت نہیں ہو رہی، اس کا گھر برداشت نہیں ہو رہا، اس کے بچے برداشت نہیں ہو رہے، اس کے گھر کا کلر اس کو چبھ رہا آنکھوں میں۔ کئی لوگوں کو میں دیکھا اتنے بدماش، اتنے غلیظ، اتنے تھرڈ کلاس طبیعت کے ہوتے ہیں۔ گھر برونی کی دعوت ہوتی تو وہ گھر بنائے بعد ایک دعوت کرتے، فنکشن ہوتا ہے یہاں گجرات میں سبحان اللہ، دعوتاں تو صرف میاں بھائیوں کا نہیں چھوتے، بس کھا کھا کے میاں بھائی۔ تو گھر برونی کی دعوت میں آئے، لے کے آئے، دیکھ رہا ایسا بنا، ایسا بنا، ایسا بنا۔ پھر کون ہے رشتے میں؟ بہنوئی، بھائی جان۔ گھر دیکھے، شٹ، یہ کلر کا ہی پکارا میاں، یہ کرنا تھا۔ انگار لگی، ٹینشن ہوئی، ارے رے 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 یہ دروازے لگایا میاں، شٹ، تمہیں کو بولتا تو میں تمہیں کو دلاتا تو بہت اچھے تھے وہ، ڈارلنگ چبرا، برداشت ہی نہیں کر سکتے بھائی، اتنے غلیظ، اتنے تھرڈ کلاس مزاج ہو گئی ہماری۔ نام کسی کی خوشی برداشت، ارے بھائی انہیں اس کا گھر ہے، انہیں کون سا تو بھی کلر کر لیں دو، کون سا تو بھی دروازہ لگا لیں دو، کون سا تو بھی کھٹکا لگا لیں دو، الٹا لگا لیں دو، اپنے کیا کرنے کا ہے بھائی؟ گیا دیکھے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اور دے، اللہ آپ کو اور خوش رکھے، دعائیں دیو، تم دوسروں کا مال دیکھ کے خوش ہوئے تو اللہ تم کو بھی عطا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم لوگوں کا خالی حسد جلن۔ ایک جنا بیچارہ بالکل کار لے کے آ، زبردست کار لے کے شو روم سے لے کے آ کے چچا کے گھر کے سامنے رکھا، چچا چچا باہر آؤ، باہر آؤ۔ کیا میاں؟ نئی کار لیا، کون سی؟ انووا کرسٹا۔ چچا دیکھے، ہو شٹ، یہ کہیں کو لیا میاں؟ کریٹا لینا تھا رے، وہ اچھی تھی۔ دیکھو کون پوچھے رے حولے، تو کتنا کم ظرف ہے، کتنا غلیظ دل ہے، تو کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا بھائی؟ چلانے والا انہیں،
پے کرنے والا انہیں لایا، انہیں تیرے کو عزت دے کے چچا ہے بول کے لا کے بتا رہا، تو چچا گیری کا مردہ نکال دیا۔ حسد، جلن، بغض مت کرو مسلمانوں، آگے بڑھو، دل بڑا رکھو، خوش ہو، کسی کو گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، محبت کرو، پیار کرو، چاہو، ان کی خوشیوں میں ایسے شریک ہو جاؤ جیسے وہ تمہاری خوشی ہے، سبحان اللہ، ان کے غموں میں ایسے شریک ہو جاؤ جیسے وہ تمہارا غم ہے۔ یہ ہے نا مومن کی شان۔ ایک صحابی کے بچے کا انتقال ہو گیا تو حضور اس دن پورا دن اپنے گھر میں کھانا پکانے بھی نہیں دیے، کھانے بھی نہیں دیے، کھائے بھی نہیں حضور۔ صحابی کو پتا چلا کہ تمہارے غم میں حضور اتنے شریک ہیں کہ ازواج مطہرات نے بھی کھانا نہیں کھایا، حضور نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ صحابی دوڑے گھر کو آئے، بولے یا رسول اللہ، وہ بیٹے کا غم تو میں سنبھال سکتا ہوں مگر میرے آقا کے بھوکے رہنے کی تکلیف نہیں سنبھال سکتا۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ، اب پر میری جان قربان، حضور کھانا کھا لیجیے۔ سبحان اللہ، میرا نبی غموں میں ایسے شریک ہوا، لگنے لگا کہ حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ ارے یار کیسے نبی کی امت ہے یار، ہم کیسی آقا کی امت ہے یار، کیا کر رہے ہیں یار امت۔ دنیا میں اچھے کام کرو میرے بھائی، نیک بن جاؤ۔ 4 دن کا ہے میرے بھائی، کب کس کی چٹھی اٹھتی نہیں معلوم۔ ایک صاحب ہم کو موریشیس بلائے تھے لاسٹ ایئر محرم میں، اس محرم میں بھی بلائے تو میں بولا بھائی محرم میں نہیں، میں انشاءاللہ محرم میں بیانات کے وعدے کر چکا، سفر کے مہینے میں ایک 4-8 دن فری ہے، میں ضرور آؤں گا، بلکہ ان کو بولا، وعدہ کرا 4-8 دن انشاءاللہ میں موریشیس کے لیے نکالوں گا، آؤں گا، بلکہ وعدہ کرا۔ انہوں بیچارے ہر 4 دن کو 2 دن کو فون کر رہے ہیں 1 مہینے سے۔ کل فون آیا، ان کی بچی روتے ہوئے کال کری، ہم جو ہے انڈیا آنے کی تیاری میں لگے ہوئے، ان کی بچی فون کر رہی، کیا ہوا؟ میں بولا کیا بیٹے خیریت، ماں اچھی ہے، ایسے باتیں، رونا شروع کر دی۔ کیا ہوا بیٹے؟ بولے ڈائریکٹ بتا رہی میت۔ کیا ہوا بیٹے، کیسا ہوا انتقال؟ بولے صبح نیند میں سے اٹھے، زمین پہ گرے، بس انتقال ہوگا۔ اللہ، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ بے شک، 4 دن کی زندگی ہے، اچھا گزار لو، اچھے رہو، اچھا کھاؤ، حلال کا کھاؤ، حلال کا کماؤ، بیویوں کے حقوق ادا کرو، شوہروں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ساس سسر کی خدمت کرو، بھائیوں کے ساتھ اچھا رہو، بہنوں کے ساتھ اچھا رہو، نیکی کا برتاؤ کرو، اچھے بنو، زبان کو سنبھالو، دلوں کو سنبھالو، گندے باتیں، گندی سوچ، گندے خیالات مت رکھو۔ رسول اللہ کے امتی ہو، ہر پہلو سے سرکار کا جلوہ نظر آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ ارے باس تو پٹھے اتنے خطرناک ہے، جلسے میں بیٹھ کے بھی گٹکا کھا رہا، اللہ، اتنا خطرناک ہے۔ انہیں سوچو، اب اس کو تھوکنے جگہ نہیں ہے، انہیں جب سے پریشان ہے کہاں تھوکوں بول کے، جیب میں تھوک لے، نہیں تو لے کے منہ پہ تھوپ لے، تاکہ پتا تو چلے تو کتنا خطرناک ہے۔ اس کی بیوی اس سے پریشان ہے، اتنی سڑی بولے کے کیسا آنا ہے۔ ڈرنکر، شرابیاں پورے یہاں، اس لیے اللہ کیا کرے، مسلط کر دیے، بیٹھو تم یہاں بول کے بٹھا دیے۔ ہم لوگ ہٹا دیا، اللہ ہٹا دیا، نہیں، پہلے کردار درست کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ واہ 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 واہ، اللہ قرآن میں 1400 سال پہلے کہہ دیا، ہائے ہائے، جو قوم خود اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتی، اللہ ان کے حالات کو نہیں بدلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ پہلے تبدیل ہو، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو سنبھالو، پہلے مسلمان تو بنو۔ مسلمان، ہمارے سے ہمارا پڑوسی پریشان، اللہ، ہمارے سے ہمارے گھر میں دودھ ڈالنے والا پریشان، 1.5 مہینہ ہوگا پیسے اچ نہیں دے رہی، 2 مہینے ہو گئے اسکول کی ٹیچر پریشان، فیس اچ نہیں دے رہی، اسٹار کنیکشن والا وائر کٹ کر دیا۔ میں بولا ایک گناہ کر رہا رہن دے رے، بولے تو 3 مہینے سے پیسے نہیں دیا صاحب، لو پھگٹ میں بھی فلماں دیکھ لے رہا، اسٹار کنیکشن والے کو بھی پیسے نہیں دے رہا۔ اتنے خطرناک ہو گئے، موبائل میں بیلنس ختم۔ میاں بھائی پیسے خالی کھانا، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، تھیلا بڑھتے جا رہا عبداللہ کا، عبداللہ فیس بننے تیار نہیں ہے،
عبداللہ دودھ کے پیسے دینے تیار نہیں ہے، عبداللہ کرایہ دینے تیار نہیں ہے، مکاندار پریشان ہے، یہ دلندر کو گھر دیا کئی کو. صحیح بولا غلط بولا؟ بولو نا جی. دیکھو 3-4 جنے ہی بول رہے خالی، باقی کے جنے نہیں بول رہے. ہم اتنے خطرناک ہو گئے، اس لیے اللہ ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیا. جب تک ہم نہیں بدلیں گے نا اللہ ہمارے تقدیر نہیں بدلتا. اللہ مقدر نہیں، اللہ سوپ ہاتھ. دیکھو بھائی آپ بولیں گے میں پورے وائروں کا کنیکشن نہیں لگاتا ہوں، جنکشن تک جاتا ہوں نہیں، میرے گھر میں لائٹ ہونا بولو تو آتی. بولو گھر میں بلب بھی لگانا، سب لگانا، وائراں کھینچنا، کنیکشن لگانا، پھر اس کا کنیکشن فیس سے لگانا، فیس کا کنیکشن لے کے جا کے کھمبے سے لگانا، کھمبے کا کنیکشن جنکشن سے لگانا، جب جا کے گھر میں لائٹ آتی. آپ بولیں گے کچھ بھی نہیں کروں گا، میرے کو لائٹ ہونا، میں کمانے نہیں جاؤں گا، میرے کو 3 ٹائم کھانا ہونا. بولے تو جورو جوتے مارتی. خدا کا نظام ہے، کماؤ کھانا کھاؤ، کماؤ کھانا کھاؤ، بستر پہ لیٹو نیند آتی. باہر جاؤ کام کرو پیسے آتے. آپ گھر میں بیٹھ کے بولے اللہ میں داڑھی بھی چھوڑ لیا، میں ٹوپی بھی پہن لیا، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، جا نماز کے نیچے پیسے دے دے. آتے؟ بولو جب تک کام نہیں کرے پیسے نہیں آئے. کام کرے تو پیسے آتے. نماز الگ چیز ہے، کام الگ چیز ہے. بے شک. سبحان اللہ. دیکھ صاحب بولے اللہ میں 35 سال کا ہو گیا، پروردگار میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں. اے اللہ میرے کو 2 بچے دے دے. دادی ماں کھینچ کے بھیری مار کے بولے بے وقوف گدھے، شادی نہیں کرا بچے کہاں سے ہوں گے رے. واہ. کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے. حق ہے، حق ہے. آپ بول رہے ہیں اللہ یہ ظالم ہے، ان کو ہٹا دے، ان کو ہٹا دے، ان کو ہٹا دے. مگر میں برابر گھٹ کے کھاتے رہتا ہوں، میں شرابہ پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، ان کو ہٹا دے. اللہ بولے نہیں میں اور بٹھاتا ہوں. اللہ. ایک سے نہیں چلا تو 2 سپورٹ میں اور دے دیتا ہوں. اللہ. مگر بٹھاتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ خالی احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. مردہ آباد ڈارلنگ کچھ ہونے والا نہیں. بیٹھا تم غلط جا رہے بیٹا. مردہ آباد بولنے سے کچھ ہونے والا ہے. تقدیر بدلو، حالات بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو. مسلمان بنو، مسلمان. تم کیا ہو بولو ذرا بولو. مسلمان. اور ذرا زور سے بولو. مسلمان. ہاں یہ لفظ میں اتنی شان ہے تم اس کو سمجھے چ نہیں. مسلمان داڑھی چھوڑنے والے کو نہیں بولتے، مسلمان ٹوپی پہننے والے کو نہیں بولتے، مسلمان کردار مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ٹوپی داڑھی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. مسلمانہ خالی 2 آئٹم مضبوط لے لیے، عورتوں کو برقع پہنا دیے، مردوں کو داڑھی چھڑا دیے. سبحان اللہ. داڑھی چھوڑو، داڑھی چھوڑو، داڑھی چھوڑ لیا. وہ داڑھی چھوڑ کے سود کا کاروبار کر رہا، لوگ امت. داڑھی چھوڑ کے فلم کو جا رہا، داڑھی چھوڑ کے ماں سے لڑ رہا. میرے پیارے دوستو صرف داڑھی چھوڑنے ٹوپی پہننے کا نام دین نہیں ہے، مسلمانیت نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جس کا چلنا بھی مسلمان ہو، جس کا بیٹھنا بھی مسلمان ہو، جس کا کھانا بھی مسلمان ہو، جس کا رہنا بھی مسلمان ہو، جس کا اٹھنا بھی مسلمان ہو، جس کا لینا دینا بھی مسلمان ہو، جس کا بولنا نبھانا بھی مسلمان ہو، جس کا وعدہ وفا کرنا مسلمان ہو، جس کے اخلاق سے پتہ چلے یہ مسلمان ہے، جس کے کردار سے پتہ چلے یہ مسلمان ہے. دنیا اس کو دیکھے تو کہے ارے 14ویں صدی کا گجراتی ایسا ہوتا ہے تو پہلی صدی کا محمد عربی کیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ ہوتی ہے مسلمانیت. بہت عمدہ. ہو بہو کردار مصطفیٰ ہمارے اندر آ جائے. ہم وعدہ کر لیا تو نبھائیں. بے شک. یہ ہے مسلمان. قرضہ لے تو واپس کرے. یہ ہے مسلمان. جو وقت بولے وقت کو نبھائے. یہ ہے مسلمان. جو آپ نے کہہ دیا اس پر اپنی زبان کی لاج رکھ لے. یہ ہے مسلمان. واہ. بے شک. آج ہم کسی سے پیسے لے لے رہے ہیں.
پیسے لے رہے ہیں. بھائی ایک 10,000 روپے دو یار, وہ بیوی دواخانے میں ہے, ڈیلیوری کا ٹائم ہے, 10,000 دے بھائی, دے بھائی. لے لیا. انہیں کیا کرا, 2 دن کے بعد مبارکباد دینے آیا, بچہ پیدا ہوا بلکہ. اس کو پتا چلا اس کی بیوی پریگننٹ ہی نہیں ہے. لوگ امت. یہ مسلمان. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے. انہوں بیٹھے سو نہیں ہے, اللہ بٹھایا سو ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا؟ زور سے بولو. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا؟ کون بٹھایا؟ پورے 20 کروڑ بول رہے ہیں اب کے تو نہیں آئیں گا, اب کے تو نہیں آئیں گا, اب کے تو نہیں آئیں گا. اللہ بولے نہیں آئیں گا. بٹھائے. کیوں؟ ہم غلط ہیں, ہمارا کردار غلط ہے. اللہ اللہ. ہمیں اپنے آپ کو سنواریں. ہم لوگ آسان سیکھ لیے مسلمان. کیا کرنا؟ چبوتروں پہ بیٹھنا, اس کو گالیاں دینا, اس کو برا بولنا, اس کو غلط بولنا, اس کے بارے میں بات کرنا, اس کے بارے میں بات کرنا, پھر رات میں جا کے گھر میں خراٹے مار کے سو جانا. پھر صبح اٹھنا, چائے پینا, انہیں غلط, انہیں بدماش, انہیں چور, انہیں ڈاکو, پھر جانا سو جانا. پھر الحمدللہ 1 سال کے بعد پھر ایک منا گھر میں. پہلے عبداللہ آیا تھا, اب عبد الرحمن آ گیا. پھر اس کے بعد عبد البشیر بھی آ گیا. پھر اس کے بعد عبد الجبار بھی آ گیا. لوگ امت کیا کچھ نہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ چبوترے پہ تھا, چبوترے پہ سے 4 آ گئے. پھر اس کے بعد وہ بچے بڑے ہوتے, اس کے اندر ایک بچی بھی آ جاتی, شبنم, شگفتہ, شاہین. سبحان اللہ. جوان ہو گئے, شادی کی عمر آ گئی. اب شادی کرنا, انہیں تو پورے 22 سال چبوترے پہ گزارا, انہیں کمایا کچھ بھی نہیں. چایا مارا, دودھا مارا, کافی مارا, ڈنکا مارا, چنکا مارا, سو گیا. کمایا کچھ نہیں. کریں گا کیا؟ حضرت کے پاس آیا, سرکار بچی کی شادی ہے, ذرا کچھ مدد کرا دو. لوگ امت. گجرات میں تو سیٹوں کی کمی ہے ہی نہیں, پوری دنیا کے سیٹاں پورے گجرات میں ہیں. بولے میاں جبار, جبار کی شادی ہے. عبد الرحمن, شگفتہ کی شادی ہے, ڈالو. بولے سرکار میری طرف سے بیٹھ, میری طرف سے ہو گئی شادی, جا. یہ ہے مسلمان, اس کو بولتے ہیں مسلمان. اللہ کی لعنت ہے ایسی زندگی پر. اللہ. یہ مسلمان کی زندگی نہیں. مسلمان جیتا نہیں, جلانے والا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان واہ. تنہا نہیں ہے, مسلمان قوم کا امام ہے, رہبر ہے, ہادی ہے, بے شک. رہنما ہے. امت کی امیری مسلمان کے پاس ہے. ہم قوم کے لیڈر ہیں, لیڈر. ہم مانگنے والے پیدا نہیں کیے گئے, ہم دینے والے بنا کر پیدا کیے. بے شک. زکوٰۃ دینا عبادت ہمارے پاس ہے, صدقہ خیرات کرنا عبادت ہمارے پاس ہے. بے شک. اللہ دینے کو عبادت بنایا, مانگنے کو عبادت نہیں بنایا. واہ, بہت خوب. مسجد میں پیسے دینا عبادت ہے. واہ سبحان اللہ. غریب کو دینا عبادت ہے. واہ. کسی کی بیماری کا علاج کے لیے پیسے دینا عبادت ہے, صدقہ دینا عبادت ہے, خیرات کرنا عبادت ہے, اور زکوٰۃ دینا عبادت. بولو عبادت ہے. کہیں بھی پوری قرآن میں, پوری حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے مانگنا ہو تو مانگ لو, کس سے بھی تمہیں عبادت کا ثواب دیا جائے گا. کہیں نہیں ہے. بے شک. ہمارے پاس مانگنے کا حکم نہیں ہے, دینے کا حکم ہے. اے ہے. واہ. ہم دینے والے ہیں, مانگنے والے نہیں ہیں. آج ہمارے پاس پورے بھیک منگے پورے جمع ہو گئے, اور اب تو غوث پاک کی 11ویں کو ہی بدنام کر کے چھوڑ دیا. بٹے بازاں پورے مل کے چورستے بیٹھا رہے, ڈبا بنا لیا, گاڑیوں کو رکتے آ رہا, ڈالو بھائی 11ویں کا چندہ ڈالو, 11ویں کا چندہ. ارے وہ فقیر تھے کو کون بولے رہے 11ویں کرو بول کے؟ چندی چھوڑ, تو 100 سے منگ رہا, وہ بھی میرے غوث کے نام پہ. میرا غوث وہ ہے جو 1000 سال سے آقا کی امت کو پلوا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو بٹے باز چورستے بیٹھا رہے اس کے نام پہ چندہ منگ رہا.
مانگنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، دینے والوں کو اللہ پسند کرتا. دینے والے بنو، مانگنے والے مت بنو. ہم تو اتنے خطرناک ہو گئے، جمعے کو گئے تو ہمارے پاس بھیک کی دکان کھلی ہے. امام صاحب الیکٹرک کا بل باقی ہے، مودودی صاحب کی تنخواہ باقی ہے، امام کا چلنے لاتے جاؤ ڈالتے جاؤ. لوگ بھیک منگی قوم، بھکاریاں بن گئے ہم، بھکاریاں بن گئے. مسجد میں جاؤ بھیک، درگاہ کو جاؤ درگاہ میں ڈالتے جاؤ، غلہ ہے حضرت کا غلہ ہے ڈالتے جاؤ. مجھے کو ٹھہرائش کر دیا مجاور کو، ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، بھیک منگ رہا. آنے والی نسلوں کو تعلیم مل رہی. دیکھو اسلام بھیک منگنے والوں کا مذہب ہے، بھکاریوں کا مذہب، بھکاریوں کا مذہب ہے. خالی چندوں کے دکانوں کھول کے، بچی کی شادی ہوئی منگنے پھر جا رہے ہیں، عرساں ہوئے منگ رہے ہیں. منگنا 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 منگنا، بھکاریاں بنے ہوئے پورے. اسلام بھیک منگنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قانون بنایا جائے، قانون. ہم حضرت قسیم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی کی زیارت کرے سمرقند میں 4 دن پہلے. ماشاءاللہ. کتنے دن پہلے؟ سبحان اللہ، 4 دن پہلے. بولو. 4 دن پہلے حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے بھائی قسیم بن عباس کی زیارت کرے. آپ کو معلوم ہے وہاں پر کاؤنٹر لگا دیا گیا، چندے کا نہیں، فیس کا. ٹکٹ لینا، زیارت کرنے جانا. واہ. ٹکٹ لینا، ٹکٹ. اچھا ٹکٹ کتنی؟ وہاں کے 25,000 روپے، اور یہاں کے ہمارے ہوتے ہیں لگ بھگ 250 روپے. 250 روپے یہاں کے، انڈیا کے ہوتے ہیں 250، وہاں کے 25,000. 250 روپے ہم پے کر کے جا کے زیارت کریں. ایک آدمی کا 250، 5 آدمی ہم زیارت کریں، 1250 روپے، 1250 روپے دے کے 5 آدمی زیارت کریں. دن میں آپ 10 وقت زیارت گئے، 10 وقت ٹکٹ خریدنا. کیا سسٹم ہے دیکھو. آپ اب کا نہیں ہے، صدیوں سے چل رہا ہے سسٹم. آپ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، بھیک منگو بھیک منگو بھیک منگو. ہم جو ہے پھر وہاں سے نکلے. حضرت عبد الرحمن کفل رحمت اللہ علیہ، حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ، نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، عبید اللہ احرار، ان کی مزار پہ گئے زیارت کرنے. وہاں ٹکٹ لیے 20,000 روپے وہاں کے. یہاں کے تقریباً 220 روپے 200 روپے ہوتے ہیں یہاں کے، انڈیا کے. ہر درگاہ کے اوپر وہاں ٹکٹ لگا ہوا ہے، ٹکٹ لینا، زیارت کو جانا. میں بھی سوچا کیا پیارا سسٹم ہے یار. ہمارے پاس سینما کو گئے تو ٹکٹ لیو اللہ. نہیں، ویڈیو گیم کھیلنے گئے ٹکٹ لیو، پارلروں میں گئے ٹکٹ لیو. ہمارے پاس جہاں کہیں میٹرو اسٹیشن کو جا رہے ہیں، پہلے ٹکٹ لیو بعد میں اندر انٹر ہو، پہلے ٹکٹ لیو بعد میں ایئرپورٹ پہ جاؤ، پہلے ٹکٹ لیو بعد میں ریلوے اسٹیشن کو جاؤ، درگاہ کو جاؤ کوئی ٹکٹ نہیں، مسجد کو جاؤ کوئی ٹکٹ نہیں. منگنا، بھیک منگنا. ہم ایک قانون بنا دیں کہ ہماری قوم میں سے بھیک منگنے کا مزاج ختم کریں گے. پورے مسلمان طے کر لے، بھیک مانگنے والوں کو بھیک نہیں دیں گے. حالانکہ دینے کی فضیلت بہت بیان ہوئی، مگر وہ فضیلت ہم لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا. نافائدہ اٹھا کر اس میں سے اچھے اچھے لوگ اب بھیک منگنے پہ لگے ہوئے ہیں، خاندانوں میں زکاتیں وصول کر رہے ہیں. جو ایک نئے سسٹم چل رہے ہیں، جبکہ زکات چولہے چلانے کے لیے نہیں، امت کی تعمیر کے لیے ہونی چاہیے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کی سربلندی کے لیے، امت کی عروج کے لیے، امت کی ترقی کے لیے زکات کا سسٹم بنایا گیا. مگر ہمارے پاس اب ساری زکات خالی چولہے کے لکڑیوں میں، گیس کے تیل میں، مٹھے تیل میں لگ گئی. اس کی وجہ سے نہ ہمارے پاس ایجوکیشن رہا، نہ ہمارا کوئی دواخانہ رہا، نہ کوئی ہمارا مشن رہا، نہ کوئی ہمارا نام رہا، نہ کوئی ہمارا مشن مقام رہا. اربوں روپے کی زکات تباہ و تاراج، نیست و نابود ہو گئی. تعمیر امت کے بجائے امت کے لیے عذاب کا سبب بن گئی. اس لیے مسلمانوں، مانگنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. مانگنے والے مت بنو، دینے والے بنو. سسٹم کچھ ایسا بنایا جائے تاکہ امت دینے والی بن جائے، امت دینے والی بن جائے. میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ کریں. ارے یار دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں.
ہمارے گھر پہ کوئی آدمی آ کے فقیر ہم سے مانگنے لگا، ہم اس کو کبھی بازو نہیں بٹھاتے، حقیر نظروں سے دیکھتے، کیونکہ انسانوں سے جو مانگتا ہے وہ انسانوں کی نظر میں گر جاتا ہے، اللہ کی قسم مانگنے والا اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کو قابل بناؤ، بے شک لائق بناؤ، کامل بناؤ، علم والا بناؤ، دیندار بناؤ، ایسی تعلیم دو کہ تمہاری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ بنے بلکہ تمہارے نام کی مسجد بنانے والی بنے۔ سبحان اللہ، سبحان تمہاری اولاد تمہیں حج و عمرہ کرانے والی بنے، تمہاری اولاد غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا کا مانگنے سے پہلے خیال کرنے والی بن جائے۔ تم اپنی اولاد کو قابل بناؤ، لائق بناؤ۔ میرے بھائی، آج مسلمان کو ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ گیم کھیل کے آ رہا، کئی لوگ بولے ای وی ایم میں گڑبڑ ہے۔ نہیں، ای وی ایم میں گڑبڑ نہیں ہے، اے ٹی ایم میں گڑبڑ ہے، ہمارے اندر گڑبڑ ہے، ہمارے اندر گڑبڑ ہے۔ ہم اپنا جھانکیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، غور کریں۔ زنا ہمارے اندر موجود ہے، شراب ہمارے اندر موجود ہے، بیاج کا کاروبار ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود لینے والوں سے اللہ کا خطاب ہے، سود دینے والوں سے اللہ کا خطاب ہے، بیاج کا پیسہ دلانے والے بروکر سے اللہ کا خطاب ہے۔ تینوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو، اب اللہ رسول جنگ کرنے والا ہے سود کا کاروبار کرنے والوں، سود کے لین دین کرنے والوں، سود دلانے والوں سے، تو پھر وہ قوم کیسے سرفراز ہوں گی میرے بھائی؟ کیسے کامیاب ہوں گی؟ کیسے سر بلند ہوں گی؟ کیسے عزتوں کا مقام ملیں گا؟ ارے جب ہم صرف 313 تھے مگر ہم ہزاروں پہ غالب تھے، بھاری تھے۔ کیوں بھاری تھے؟ کیونکہ ہمارے اندر مصطفیٰ کا کردار زندہ تھا، سبحان اللہ، نبی کا لایا ہوا دین زندہ تھا، قرآن کی تعلیمات زندہ تھی، احادیث پہ عمل ہوتا تھا، واہ، اس لیے ہم زندہ تھے۔ بے شک۔ ارے سوچو، ہمارے پاس کیسے کیسے فتنے نہیں آئے۔ ہمارے پاس یزید نام کا فتنہ آیا، ہمیں ہلا نہیں سکا۔ حجاج بن یوسف کا فتنہ آیا، ہمیں ہلا نہیں سکا۔ ہمارے پاس اکبر نام کا فتنہ آیا، ہمیں ہلا نہیں سکا۔ کیوں نہیں ہلا سکا؟ کیونکہ ہر دور میں جب یزید کا فتنہ آیا تو ہمارے پاس حسینی کردار زندہ تھا، جب حجاج بن یوسف کا فتنہ آیا تو ہمارے پاس اخلاق مصطفیٰ کا کردار زندہ تھا، ہمارے پاس جب اکبر کا فتنہ آیا تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی ذات زندہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ زندہ تھے بے شک، جن میں کردار مصطفیٰ تھا، حق ہے۔ وہ لوگ زندہ تھے جن کے منہوں میں صرف حلال کا نوالا جاتا تھا، واہ، وہ لوگ زندہ تھے جن کی نگاہیں کبھی کسی غیر عورت پہ نہیں اٹھتی تھی، واہ، وہ لوگ زندہ تھے جن کے منہوں میں ایک خطرہ حرام کا خط نہیں جاتا تھا، وہ لوگ زندہ تھے جن کے پاس یاد الہی اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی پیشانیاں موجود تھیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم خالی ایک چھوٹا فتنہ اڑا، نہیں لڑ سک رہے، ہم مقابلہ نہیں کر سک رہے، ہم بات نہیں کر سک رہے، ہم بات نہیں منوا سک رہے۔ ہم وجہ کیا ہے؟ نام کے مسلمان رہ گئے، کردار ختم ہو گیا۔ نبوی زندگی آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ، قرآن کا پیغام ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا ہے، حدیث کی تشریحات آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ سن لو، اللہ کے فرمان پر، رسول اللہ کے کلام پر عمل کرو، احادیث مصطفیٰ پر عمل کرو۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ کرو گے تو یہ دوں گا، 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 یہ کرو گے تو یہ دوں گا۔ بے شک۔ اور اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ بے شک، حق ہے، بے شک۔ جو وعدہ کر دیا اللہ کی قسم وہ کر دیا، بس۔ بے شک۔ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں۔
حق ہے. اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. ایک حدیث پاک سناتا ہوں, رسول اللہ کہتے ہیں جب دو لوگ آپس میں کوئی کاروبار کرتے ہیں, دونوں پارٹنر بن گئے, کاروبار کر رہے ہیں, اللہ کہتا ہے اس میں تیسرا میں ہوں. واہ. حالانکہ یہاں ایگریمنٹ دونوں کا ہو رہا, سگنیچر دونوں کی ہو رہی, ڈاکومنٹ دونوں کے نام پہ بن رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اس میں تیسرا میں ہوں. جب تک وہ دونوں ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں, سبحان اللہ, سبحان میں اللہ, ان کے درمیان میں ہوں, سبحان ان اللہ, کے کاروبار کا میں ذمہ دار ہوں, سبحان میں ان کا نگہبان ہوں, میں ان کا مددگار ہوں, میں ان کا سرور ہوں, میں ان کا پروردگار ہوں, میں ان کا نگہبان ہوں, میں ان کو بچانے والا ہوں, میں ان کو سنبھالنے والا ہوں, جب تک وہ ایمانداری پر قائم ہے. بے شک. جب تک وہ ایمانداری پر قائم ہے میں ان کے ساتھ ہوں. جیسے ہی وہ دونوں میں سے کوئی ایک غداری کرتا ہے, اللہ. وعدے کے خلاف جاتا ہے, ایگریمنٹ کے خلاف جاتا ہے, بے وفائی کرتا ہے, دغلاپن کرتا ہے, شیطان کے رستے پہ چلے آتا ہے, اللہ کہتا ہے ان دونوں کے بیچ میں سے میں ہٹ جاتا ہوں. اللہ اللہ. ان دونوں کے بیچ میں سے میں ہٹ جاتا ہوں. اور جب اللہ ہٹ گیا, اللہ کہتا ہے میری رحمت بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, اللہ. میری مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, میرا فضل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ برباد ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. میرے بھائیوں, اللہ ہم سے دور نہیں ہے, اللہ ہمارے قریب ہے, بے شک. قریب ہے, قریب. اللہ کہاں ہے ذرا بولو, قریب ہے. زور سے بولو, اور زور سے بولو, قریب ہے. کتنا قریب ہے, شہرت سے بولو نا. شہرک سے بھی سبحان اللہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ماشاء. ہے میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. بے قریب شک. نہیں, قریب نہیں, قریب سے قریب تر ہوں. واہ. قریب ہوں میں بھی ایک دوری ہے, وہ قریب سے بھی قریب ہوں. اللہ اکبر. اقرب کہا اللہ نے, اقرب. اعلم مانے حد سے زیادہ جاننے والا, اسجد مانے حد سے زیادہ سجدے کرنے والا, اشرف مانے بہت زیادہ شریف, اقرب مانے حد سے زیادہ قریب, قریب سے بھی قریب تر. اللہ کہہ رہا وہ میں ہوں. واہ. اللہ, تم کہاں دور سمجھ رہے اللہ کو. اللہ کہہ رہا میں تمہارے ساتھ ہوں, تو گالی دے رہا ہے, اللہ اکبر, تو جھوٹ بول رہا ہے بندے, جبکہ خدا اللہ. تیرے قریب ہے. بندے تو بدنگاہی کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. بندے تو حرام کاری کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. بندے تو شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر قریب صرف خدا نہیں ہے, او صرف خدا قریب نہیں ہے, سنیو, بے شک. صرف خدا قریب نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو یا نبی سلام علیکہ, سبحان اللہ, سبحان. بول رہے نہیں بول رہے, سبحان. بول رہے, گجرات میں پڑھ رہے, مائک لگا کے پڑھ رہے, آدھے کلومیٹر دور تک آواز جاری. مدینے کو تو جاری چنینا جی, پھر کہیں کو پڑھے. جب مدینے کو جاری چنے آواز تو پھر چیخا مار مار کے پڑے گئے وہ. تو ہم نے جواب دیا بے وقوف, ہمیں آواز مدینہ تھوڑی پہنچانا ہے. ہے. واہ واہ. مدینے کو وہ آواز پہنچائے جس کا نبی دور رہتا ہو. ہے. واہ واہ. ہم تو وہ غلام ہیں جن کے نبی کے بارے میں خدا یوں کہہ رہا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی واہ. ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. بے شک. حق ہے. بے شک. بے شک. واہ. اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. واہ. ایمان والوں کی جان 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 سے زیادہ قریب ہے. سانس دور ہے, جان قریب ہے. بے شک. نگاہ دور ہے, جان قریب ہے. جان ہے تو آنکھ چل رہی ہے, بے شک. جان ہے دل چل رہا ہے, بے شک. جان ہے سانسیں چل رہی ہے, جان ہے کان میں سنائی دے رہا ہے, جان ہے ہاتھ ہل رہے ہیں, جان ہے پیر ہل رہے ہیں. واہ.
جان پہلے، پورے 360 اعضاء بعد میں ہے، جان پہلے. اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا نبی وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ. مسلمانوں کہاں بھٹک رہے ہو یار؟ تم تنہا نہیں ہو. سبحان اللہ، تم سبحان اللہ. تنہا نہیں ہو، زور سے بولو، تم تنہا نہیں ہو. نہیں ہو. السلام علیکم ورحمت اللہ. سبحان اللہ. سیغا سنو، سیغا. امام صاحب نماز پڑھا رہے، پیچھے مصلیاں ہیں. السلام علیکم. کم بولے تو جمع کا سیغا ہے، کم سے کم 3 لوگ رہے تو کم بولتے ہیں، جی 2 رہے تو کما. السلام علیکم ورحمت اللہ. اب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اپن تنہا گھر میں پڑھ رہے ہیں، امام ہے نا، مؤذن ہے، گھر میں اکیلے ہے، تو اب کیا بولنا؟ کا واحد. السلام علیکہ ورحمت اللہ. السلام علیکہ ورحمت اللہ. اکیلے ہے، کا بولنا. لیکن اکیلے میں بھی ہے تو کم. جی بے شک. جی دونوں ہے امام صاحب مؤذن صاحب تو بھی کم. جی بے جمع شک. کا صیغہ. جی بھائی آدمی سنگل ہے، جی قاعدہ پلورل کا استعمال ہو رہا ہے. جی سنگولر کو سنگولر ہونا نا، پلورل کا کو تو جواب دیے بندے تو سنگل ہے نہیں. واہ واہ، بہت عمدہ. تو سنگل ہے نہیں. ہے ہی نہیں. بولے وہ کیوں؟ بولے تو جہاں بھی رہتا ہے 2 فرشتے تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور صرف فرشتے تیرے ساتھ نہیں ہیں، ساری کائنات کا آقا محمد عربی تیرے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ. اکیلے ہے ہی نہیں. بے شک. خدا کی قسم ہم اکیلے نہیں ہیں. ایک صحابی حضور کے دربار میں آیا، آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، میں جب اپنے گھر میں جاؤں تو حضور سب سے پہلے کیا کروں؟ حضور نے کہا سلام کرو. واہ، گھر والوں کو سلام کرو. صحابی کا مقصد یہ پوچھنا نہیں تھا، وہ کچھ اور پوچھنا جانتے تھے. سبحان اللہ، سبحان کہا اللہ. یا رسول اللہ میں ایسے وقت گھر کو جاؤں جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو، ہے تو اب کیا کروں؟ حضور نے کہا سلام کرو. واہ بولے یا رسول اللہ گھر میں کوئی ہے نہیں تو کس کو سلام کروں؟ واہ تو حضور نے کہا اپنے نبی کو سلام کرو. واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان جب تنہا ہو، سبحان گھر میں کوئی نہ ہو، دروازہ کھولو واہ. تو اب بیگم تو گھر میں نہیں ہے، امی جان بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، بابا بھی نہیں ہے، نوکر بھی نہیں ہے، تو پھر اب سلام کس کو کریں؟ تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں آپ پر سلام کیوں بھیجوں؟ تو نبی نے کہا جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اللہ اس کا رسول اس کے گھر میں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومنوں تم تنہا ہو ہی نہیں یار، بے شک. تم اپنے کو سمجھے ہی نہیں یار، سمجھے ہی نہیں. حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سری سختی نے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو ایک ذکر دیا، ہے ذکر دیا. کیا ذکر تھا؟ اللہ ناظری اللہ ناظری اللہ ناظری اللہ ناظری. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک، بے شک. پھر کہا اللہ شاہدی اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے. بے شک. پھر اور ذکر اللہ معی اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. جب ان کے مرشد نے یہ ذکر دیا حضرت جنید بغدادی کرنے اللہ معی اللہ معی اللہ معی ذکر کرنے لگے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ ناظری اللہ ناظری اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ شاہدی اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا گواہ ہے. یہ ذکر کرتے کرتے حضرت جنید بغدادی پہ ایسی کیفیات طاری ہوئی، کھانا بھی چھوڑ دیے، اللہ. سونا بھی چھوڑ دیے، بازار جانا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیت الخلا کو جانا بھی چھوڑ دیا. کیفیات ایسی طاری ہوئی ذکر کی، بیت الخلا بھی چھوڑ دی. آپ کی ماں جان پریشان ہو گئی. سری سختی کے مرید ہیں جنید بغدادی.
سری سختی آپ کے مرشد ہیں اور ماموں بھی ہیں رشتے میں. سبحان اللہ. تو آپ کی والدہ ان کی بہن, تو آپ کی والدہ اپنے بھائی حضرت سری سختی کے پاس گئی, جا کے کہنے لگے بھائی آپ نے میرے بیٹے کو ایسے کیا ذکر دے دیا, اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا, باہر نکلنا چھوڑ دیا, راتوں میں سونا چھوڑ دیا, حتیٰ کہ ضرورت کو جانا بھی چھوڑ دیا. تو حضرت جنید بغدادی کو سری سختی نے بلایا, بلا کے کہا بیٹے جنید کیا بات ہے, آپ نے سارے کام چھوڑ دیے؟ بولے سرکار آپ نے کہا جو ذکر مجھے دیا میں وہ کر رہا ہوں, وہ ذکر کرتے کرتے مجھ میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے, ہر طرف مجھے خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے, ہر طرف مجھے خدا کی معیت نصیب ہو رہی ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. جب اللہ میرے ساتھ ہو تو میں کاروبار کیسے کروں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں ضرورت کو کیسے جاؤں؟ اللہ میرے ہر عمل کا گواہ ہے, میں گھر کے باہر نکلوں کیسا؟ کچھ اگر خطا ہو جائے تو کیا جواب دوں اللہ کو؟ اللہ اکبر. بزرگوں کی تعلیمات بتا رہی ہے کہ مومنوں اللہ تمہارے اتنا قریب ہے, بے شک تمہارے ہر معاملے کا گواہ اللہ ہے, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تم کون ہو, اپنے آپ کو پہچانو, تمہاری شان کیا ہے؟ خلیفت اللہ ہو. اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو مجبور بنایا, تم کو یہ بنایا, تم کو وہ بنایا, تم کو ناپیکار بنایا. نہیں, اللہ کیا کہہ رہا, کنتم خیر امت, سبحان اللہ. ہم نے تم کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا. بے شک. سبحان اللہ. اور بنایا کس لیے بنا؟ اخرجت للناس, لوگوں کے لیے بنایا. سبحان اللہ. تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. لوگوں کے لیے تم کو کیا بنا؟ سنو, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سبحان اللہ. ہم سبحان نے اللہ. تمہیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا بنا کر پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان تم اللہ. لیڈر ہو, لیڈر سبحان اللہ. رہنما ہو, رہبر ہو, ہادی ہو, فضل والے, کمال والے. سبحان اللہ. اپنی عظمتوں کو پہچانو مسلمانوں, اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا. تم کون ہو؟ سنو, اشرف المخلوقات ہو. بے شک. تمہارا مقام جنات سے بڑا, بے شک. تمہارا مقام جانوروں سے بڑا, تمہارا مقام فرشتوں سے بڑا. سبحان اللہ. فرشتے بھی تمہارے خادم, جنات تمہارے خادم, سورج تمہارا خادم, چاند تمہارا خادم, آسمان تمہارا خادم, زمین تمہاری خادم, ابر تمہارا خادم, ہوا تمہارا خادم. بے شک. یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہوائیں آ کے تمہیں راحت پہنچاتی ہے, سورج آ کے تمہارے لیے نیند کی بیداری کا سبب بنتا ہے, چاند تمہارے لیے راحت کا سبب بنتا ہے, اندھیرا تمہارے لیے تھکن کی دوری کا سبب بنتا ہے, اور زمین تمہارے لیے اناج کے اگنے کا سبب بنتی ہے, جھاڑ تمہاری غذاؤں کا سبب بنا ہے, جانور تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو سواری کے لیے پیدا کیا گیا, کسی کو تمہارے لیے مرغ مسلم بنا کے پیدا کیا گیا. سب تمہاری خدمت کے لیے میرے بھائی. تمہارا مقام اشرف المخلوقات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. اب یہ اشرف المخلوقات کہاں ہیں؟ شراب خانے میں. اللہ. یہ اشرف المخلوقات کہاں ہیں؟ زنا کے اڈے پہ. اللہ. یہ اشرف المخلوقات کے سامنے سے بچی کا چلنا مشکل ہو گیا. اللہ. یہ اشرف المخلوقات کے سامنے سے کسی کی بہن بیٹی کا گزرنا مشکل ہو گیا. اللہ. یہ اشرف المخلوقات کسی کا ذرہ پیسہ امانت میں رکھے تو اس کی خیانت کی خبر خود دے رہا. اس کو تھوڑی اشرف المخلوقات بول. ایک مرتبہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے آئے ہے. واہ. ایک یہودی ان کا پڑوسی تھا, آ کے پوچھا ہے روم, اے بزرگ میں کئی زمانے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں یار, ہمیشہ اللہ 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 کرتے رہتے ہو, آخر اتنا تم اللہ کو کیوں چاہتے ہو؟ تو کہا بھائی اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا, اس کو نہیں چاہوں گا تو اور کیا کروں گا. تو بولے تم اشرف المخلوقات؟ بولے جی ہاں. کیا مطلب؟ تو بولے میں تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو سب سے بلند و بالا مقام دیا, عزت و عظمت والا مقام دیا, شرف و سعادت والا مقام دیا. پھر فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کبھی یہ مقام چھین بھی لیتا ہے؟ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں ہاں, اللہ جب چاہتا ہے تو یہ مقام چھین لیتا ہے. بولے کب؟
بولے جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ اللہ اس سے یہ شرف و سعادت چھین لیتا ہے، اللہ بلکہ نہ صرف چھین لیتا ہے بلکہ اللہ اس گنہگار کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے، کتے سے بدتر بنا دیتا ہے، کتے سے بدتر۔ عمل کرا، نیکی کرا، بھلائی کرا، تقوی اختیار کرا تو فرشتوں سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ شراب پیا، جوا کھیلا، بیویوں کو مارا، ماں باپ کو ستایا، لوگوں کے پیسے لے کے ڈبایا، حرام کاری کرا، بدکاری کرا، سینما تھیٹروں میں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مرے پڑے رہا، تو فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بدتر بلکہ کتے سے بھی بدتر۔ اللہ اکبر اللہ بولے مولانا یہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ مثال دے سکتے ہو؟ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، دیکھو ایک آدمی شراب پی کے رات کے اندھیرے میں گھر کو لوٹ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی؟ نہیں اوپر سے جا رہی؟ نہیں۔ ایک صاحب بولے آج وہابیوں کی پٹائی ہوں گی پٹے، نقشبندی صاحب بہت دھوتے، بولے وہابیوں کو دھو دھو کے تھک گیا، ان لوگوں کو دھونے کے چکر میں اپنے پورے میلے ہو گئے، اللہ اللہ ہم اتنے میلے ہو گئے، انہیں ور رہا نقشبندی صاحب تم اتنا رات میں سنائے، دیکھو صبح میں بوٹل لے کے بیٹھے ہوئے نہیں۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں شراب پی کے آدمی واپس ہو رہا، نشے کے عالم میں گر گیا، دھت ہو کے گر گیا زمین پہ، ادھر بازو کتا بھی سو رہا ہے، ادھر انہیں پڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا بنڈا لے کے کتے کو مارو، کتا نیند میں سے اٹھ کے بھاگتا نہیں بھاگتا؟ بھاگتا بولو رات کے 3 بجے بھی مارو اٹھ کے بھاگتا کتا، 4 بجے رات کو مارو کتا اٹھ کے بھاگتا۔ انہیں شراب پی کے آ کے نشے کی حالت میں گر گیا، اس کو بھی نیند لگ گئی، بنڈا لے کے مارو اٹھتا؟ نہیں تجربے کار لوگوں بیٹھے ہوئے جلدی بولے مارتا نہیں، اتنا بنڈا لے کے مارو اٹھتا نہیں اتنا گنیٹ لے کے ڈالو اٹھتا نہیں اٹھتا۔ تو بولو دونوں میں کتا بہتر ہے نہیں بہتر ہے؟ اللہ کتا بہتر ہے۔ مولانا روم مثال دے رہے ہیں، اللہ بولے انسان جب تک گناہ نہیں کرتا نیکی پہ رہتا ہے فرشتوں سے افضل ہے، جب گناہ کرتا تو کتوں سے بدتر ہو جاتا۔ اللہ میرے بھائیوں نیکی کرو یار، نیکی کرو میرے بھائی، اچھے بنو، تم کس کے غلام ہو؟ ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ، حیدر شاہ شہید، سبحان اس کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، تم ان کے پڑوسی ہو، ولیوں کی بارگاہوں سے نسبتیں رکھنے والے ہو، تو ہم کیسے ہونا غلام؟ آہا سبحان اللہ۔ نہیں، ہم رستے سے چلے تو لوگاں دیکھ کے پہچان لینا محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا آ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں لیکن کردار، کئی مسلمانوں کو بازو بٹھا کے پوچھنا پڑ رہا، بیٹے بابو آپ کا نام کیا ہے؟ کئی کو پوچھنا پڑ رہا کیونکہ ڈاؤٹ ہو رہا مسلمان ہے کہ کافر ہے، کہ اللہ اللہ مسلمان ہے کافر ہے پتہ نہیں چل رہا، حلیے سے سمجھ میں نہیں آ رہا، اخلاق سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کردار سے بھی سمجھ، جاہلانہ روش، ہاتھوں میں چینا، گنڈیاں کھلے، یہ چرپٹے پڑے ہوئے، یہاں پہ لکھینہ مار لیا شبانہ کی چکر میں، ہاں بے روزگار پڑا ہوا ہے، مسجد کو بھی آیا تو سر پہ ٹوپی نہیں، پیچھے جو ہے 007 لکھا ہوا ہے، ڈاکوؤں کا نمبر ہے وہ پیچھے لکھے ہوا ہے، انہیں خود بولا میں ڈاکو ہوں۔ نہیں، آپ اندازہ کیجئے اب کیا ہوں گا اس امت کا، کیسے پتا چلے گا؟ مگر مجھے امید ہے میرے گجراتی بھائیوں سے، آپ انشاءاللہ تعالی ان ڈاکوؤں کی صف میں اپنا نام نہیں لکھائیں گے، انشاءاللہ آپ عاشقوں کی صف میں اپنا نام لکھائیں گے، انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کی صف میں اپنا نام لکھائیں گے، انشاءاللہ عاشقان غوث کی صف میں اپنا نام لکھائیں گے، غریب نواز کے دیوانوں میں اپنا نام لکھائیں گے۔ ارے آپ ایسے بن جائیں گے جب آپ پالی تھانہ کی گلیوں سے گزرو گے، دنیا تمہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست کہے کہ یاد نہیں کرے گی، دنیا کہے گی دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
سیرت رسول عربی، سیرت رسول عربی، حسینیت، حسینیت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، فیضان حیدر شاہ پیر. سبحان اللہ. اب ایک بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں، صرف ایک بات. عمل کرتے بولے تو بولتا ہوں، پھگٹ کے بات بہت ہے نا، تو عمل کرتے انشاءاللہ، زور سے بولو، انشاءاللہ، کرتے نہیں. انشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پہ رحم کرے؟ جی عورتوں سے پوچھ لیں گے، عورتیں بھی ہے نہیں، آج پہلی مرتبہ اتنی عورتیں مل گئی ایک جگہ، اللہ کا نعمت ہے، گاڈ گفٹ ہے یہ. اور اتنے عورتیں ایک جگہ بیٹھنا اور خاموش بیٹھنا، یہ تو صرف میری کرامت ہے. پھر وہ بھی رات کے 1:30 بجے. اماں، عورت کو خاموش اچھے سے اچھا سسرا نہیں بٹھا سکا، پورے شوہراں فیل ہو گئے، عورت کو خاموش نہیں بٹھا سکے. الحمدللہ میں بٹھا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ کیسا خاموش بیٹھے میرے بہنا، وہ بھی گجرات کی بہن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ روزانہ کے کیسے کیسی آوازیں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیسے کیسے بگونے پٹکے جاتے ہیں. ارے باپ رے باپ، ساس بہو کی تو جو چلتی ہے گجرات میں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ ہی رحم کرے یہ لڑائی پہ. اور یہ قیامت تک چلنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک صاحب بولے مولانا ذرا بیان میں بولو، بہوؤں کو بیٹی بنو. بولے ارے مولا بھوج بن گئی تو بس، ارے بیٹی کہاں سے بنتی ہے؟ اولے ہے. ساس اماں نہیں بن سکتی، بہو بیٹی نہیں بن سکتی. انہیں ساس بن کے رہی تو بس ہے، انہیں بہو بن کے رہی تو بس ہے، گھر میں سکون سے رہے تو بس ہے. سبحان اللہ. بے شک. بعض لوگوں کے دل کی صدایں ایسا ایسا جنم لے لیا، ایسا اندر سے ہمارے اوپر آ گئے. اب حضرت حضور فرمائے، حضور میرے آقا کی بات سن لو، اللہ کی قسم پتھر کی لکیر ہے. میرا نبی جو کہہ دیا، خدا کی قسم وہ پتھر کی لکیر ہے. پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی. حضور خود فرمائے، لوگوں کوئی تمہیں کہے مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے نکلا، مغرب میں ڈوبنے والا سورج مشرق میں ڈوبا، کوئی یہ کہے تو یقین کر لو. مگر کوئی تمہیں یہ کہے محمد عربی نے جو کہا وہ بات غلط ہوئی، یہ یقین مت کرو. بولے اللہ اللہ، کیونکہ میری کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. بے شک حق ہے. حضور کرے من لا یرحم لا یرحم، جو اپنوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. اللہ اللہ، سمجھے نہیں تم لوگ؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. تھوڑا پانی منگا دیں. ایک مرتبہ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان جو اپنوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. بولو نا، نہیں کرتا. بعض گھروں کا قصہ کیا ہے، شوہر ظالم ہے. بعض گھروں کا قصہ کیا ہے، شوہر ظالم. زور سے بولو. نہیں درست اپنی باری آئی تو لائٹ لے لے رہے تم لوگ، زور سے بولو. شوہر ظالم. نہیں بول رہے، دیکھو جی اماں بہت خطرناک ہے لگا. شوہر اور بعض گھروں میں بیوی ظالم ہے. بولو کون ہے ظالم؟ اچھا یہ بھی نہیں بول رہے، ڈر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان حیدر شاہ پیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بعض گھروں میں مرد ظالم ہیں، بیوی پہ رحم ہی نہیں کرتے. بالکل انڈیا چائنا کا سسٹم بنا ہوا ہے گھر میں. ایک دوسرے کے اوپر تکافر، ٹینشن، لڑائی جھگڑا، تو میں. انہیں الف بولے تو انہوں بے کی تلوار تیار ہے، انہوں لٹ بولتے کہ انہوں بٹ بول کے تیار ہے. رحم نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. بعض مرتبہ بیویاں شوہر کے اوپر برس رہی ہیں، گرج رہی ہیں، خطرناک بگونے پٹک رہی ہیں، پیالیاں پھوڑ دے رہے ہیں گھروں میں، بچوں کو مار رہی ہیں، شوہر کا غصہ بچے پہ. اور بعض تو اتنے خطرناک ہے، بوریا بسترا بن کے لپٹ کے اماں کے گھر میں 15 دن کے واسطے شفٹ. لوگ امت مرے تو مارو، میں کو ہونا ہی نہیں رہے، تو میں رہتی نہیں رہے تیرے ساتھ، تو غلیظ ہے رے. ہاں یہ ہماری بہنیں.
اچھا ان کو یہ ٹریننگ کہاں ملی؟ میں بولتا ہوں، میں یہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، ان کو یہ ٹریننگ کہاں میں نہیں معلوم گے، ساس بھی کبھی بہو تھی وہاں ملی سو ہے، کہانی گھر گھر کی۔ پیدا ہوئے جب سے 8 سال کی عمر سے ڈرامے دیکھ رہی، 8 سال کی عمر میں ڈرامہ، 9 سال میں ڈرامہ، 13 سال میں ڈرامہ، 18 سال میں ڈرامہ، 19 سال میں ڈرامہ، 20 سال میں ڈرامہ، 8 سال سے ٹریننگ روزانہ شام میں 8:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک۔ اب تو اس میں بھووں کو سانسوں کو ناگن بھی بنا دے رہے ہیں، کہتے اصلی روپ میں لا لیے پٹھے۔ ہاں پیسہ بھی ہو رہا کہتے، سنا میں ایسا بھی کر رہے ہیں کہ جب عورت کو سانپ بنا دے رہا کہتے ڈراموں میں، لو گمت انہیں وہاں اس میں بنا دے رہا، یہاں اپنی عورت ریئل میں بن جا رہی، رات میں لیٹتے کہ ٹھس بول کے مار رہی، صبح تک انہیں اٹھ رہی چی نہیں۔ ہمارے محلے میں کیا ہوا، ایک اچھا اسٹوری سنا تھا، ہمارے محلے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، حیدرآباد میں ایک محترمہ کیا کرے، سنو جی آنٹی اچھی بات ہے سنو، ڈرامے دیکھنے سے کتنا تیار ہوتے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک محترمہ کیا کرے، پولیس اسٹیشن کو جا کے کمپلینٹ لکھائے، میرا شوہر غائب ہوگا، گم گیا، کہاں ہے کہ مل رہی نہیں بول گئے۔ تو پولیس والے اچھی بات ہے بلکہ اب ان لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، آزو بازو پوچھ رہے ہیں، وہاں پوچھ رہے ہیں، یہاں پوچھ رہے ہیں، ادھر پوچھ رہے ہیں۔ 1 دن نکل گیا، 2 دن نکل گئے، نو میڈم گھر کو لاک ڈال نہیں، جا کے اپنی اماں گھر میں بیٹھ گئے، کمپلینٹ کر کے اماں گھر کو چلے گئے، گھر کو لاک ہے۔ 2 دن ہوگا، 3 دن ہوگا، مل رہی نہیں شوہر، پورا خاندان چھلی کر لیے، دوستاں رشتہ داراں، کام کی جگہ، ملنے کی جگہ، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ سب دیکھ لیا، ہے نہیں، کہانی گھر گھر کی، ساس بھی کبھی بہو تھی ناگن۔ اب 3 دن کی ہو گئے، پڑوسی محسوس کر رہا گھر میں سے سڑی بدبو آ رہی، سڑی بدبو آ رہی، غلیظ بدبو آ رہی گھر میں سے۔ انہیں جا کے کیا کرا، محلے والوں کو بلا، ارے بھائی بدبو آ رہی گھر میں، بولا نیچے والوں کو بلا، اوپر والوں گھر میں سے فلیٹ میں سے بو آ رہی، بو آ رہی، بو آ رہی۔ اس کے بعد اللہ والے رے کچھ نہ کچھ اندر گڑبڑ ہے میاں، اس کا 3 دن سے نہیں ہے، گھر میں گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ بول کے پولیس کو فون کر کے بلائے۔ پولیس کیا کری، وہ بیوی کو بلائی، وہ بیوی کو بلائی تو کیا کری، انہیں اپنے ایک عاشق کو لے کے آئی، خفل کھولنے لگا ہے، خفل کھول گئے تو اندر سے پوری کھڑی بدبو روم میں سے، کہاں سے آ رہی بول کے یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، فریج کھولے تو اندر سے شوہر کے جسم کے پارٹس مل رہے ہیں، پارٹس، ہاتھوں کے ٹکڑے، پیروں کے ٹکڑے۔ اللہ کون کرے، بیوی، بیوی پارٹس کے ٹکڑے کر کے اندر ڈال کے رکھ دی، فریج کے اندر رکھ کے کمپلینٹ کرنے گئی، نہیں مل رہا بلکہ۔ جب تم اپنی نسلوں کو غیروں کی تعلیمات سکھاؤ گے نا، یہ بےہودے ڈرامے دکھاؤ گے، اپنے گھروں میں یہ گندی چیزیں چلاؤ گے، جیسا تم ذہن تیار کرو گے، اور کتنے دن، 8 دن 10 دن کا ڈرامہ ہو، 500 ایپیسوڈ، 400 ایپیسوڈ، 300 ایپیسوڈ، 200 ایپیسوڈ، روزانہ چل رہا، روزانہ چل رہا، یہ ڈرامہ ختم، وہ شروع، وہ ختم، یہ شروع، یہ ختم، وہ شروع۔ 8 سال 7 سال کی عمر سے بچے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، 22 سال کی عمر میں شادی ہو رہی، 15 سال ڈرامے دیکھتے 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 اس کو پوری ٹریننگ ہو گئی، ساس کو کیسا ہاتھ پہ لینا، سسرے کی ٹانگ کیسا کھینچنا، شوہر کا مردہ کیسا نکالنا، دیور کو گھر سے کیسا ہکالنا، جیٹ کا کاروبار کیسا پیک کرنا، جیٹھانی کا مردہ کیسا نکالنا، دیورانی کی گردن کیسا کاٹنا، اللہ اکبر، اللہ پوری ٹریننگ۔ اسی لیے رسول اللہ فرمائے، من لا یرحم لا یرحم، تم اپنوں پہ رحم نہیں کرو گے، شوہر بیوی پہ رحم نہیں کرے گا، بیوی شوہر پہ رحم نہیں کرے گی، بھائی بھائی پہ رحم نہیں کرے گا، پڑوسی پڑوسی پہ رحم نہیں کرے گا، امیر غریب پہ رحم نہیں کرے گا، بڑا چھوٹے پہ رحم، چھوٹا بڑے پہ رحم نہیں کرے گا۔ سن لو، جب تم اپنوں پہ رحم نہیں کرتے، اللہ بھی تمہارے اوپر رحم نہیں کرتا۔ رو رو کے دعائیں کر رہے مسلمان ہیں، اللہ اے اللہ ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، پورا فلسطین تباہ ہو گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی، بیمار پڑے، بیماری موت تک لے کے چلے گئی، دعا قبول نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ اللہ ہم نے اپنوں پہ رحم نہیں کیا، اللہ ہم پہ رحم نہیں کر رہا ہے، اللہ ہم نے حقوق مار دیے، ہم نے صرف دغا بازیاں کرنا سیکھ لیا،
ہم نے رشتے توڑنا سیکھ لیا. دیورانی جٹھانی کا جھگڑا, بیوی شوہر کا جھگڑا, خالی جھگڑا نو قوم بن گئے. باپ بیٹے کا جھگڑا, ماں اولاد کا جھگڑا, ساس بہو کا جھگڑا, دیور جٹھانی کے ساتھ جھگڑا, بھائی بھاوت کے ساتھ جھگڑا, بھائی بھائی میں جھگڑا, بھائی بہن میں جھگڑا. سالے بہنوئی کا قتل کر رہے ہیں, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا قتل کر رہا ہے, بیٹے مل کے اپنے باپ کا قتل کر رہے ہیں. اللہ اتنا بدترین دور آ گیا, غلیظ ڈرامے, منحوس چیزیں دیکھ دیکھ کر. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, آج ہم میں سے 40 سال 50 سال کے ہو گئے, مگر بعض نالائقوں کو یہ میرے نبی کا قول نہیں معلوم ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے, اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے. اللہ چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے, لاکھ روزے رکھتا پھرے, لاکھ زکات دے, لاکھ حج کرے, جس بیٹے سے جس کی ماں راضی نہیں, جس بیٹے سے اس کا باپ راضی نہیں, وہ کروڑوں غریب بچیوں کی شادی کرتا پھرے, اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے. اللہ ہم نے رحم کی تعلیم ختم کر دی, فتنوں کی تعلیم عام ہو گئی, جھگڑوں کی تعلیم عام ہو گئی, لڑنے جھگڑنے کی باتیں, فتنوں کی بات, انتشار کی بات, ضلالت کی بات, شرارت کی بات. اور آج فخر کرنے لگے, ارے انہیں میرا گلہ پکڑا تو مار کے اس کا منہ پھوڑ جاؤ, ایسا کیا کام کرا پٹھے تو. ظالم کی پیٹھ تھپکی جا رہی ہے. پہلے ظالم کو ذلیل کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, ذلت کی جاتی تھی اس کی. آج ظالموں کو گلے لگایا جا رہا ہے, ظالموں کو مسجد کا صدر بنایا جا رہا ہے, ظالموں کو محلوں کا لیڈر بنایا جا رہا ہے, ظالموں کو تصفیہ کرنے میں بیچ میں بٹھایا جا رہا ہے. جب ایسے لوگ قوم کے رہبر بن جائیں گے, اللہ کی قسم وہ قوم کتوں سے بدتر ہو جائے گی. اللہ اکبر, اللہ وہ قوم دوزخ کے کتے بن جائے گی جس قوم میں ظالموں کو لوگوں کا رہبر اور رہنما بنا دیا جائے گا, اللہ ظالموں کو لیڈر بنا دیا جائے گا. اللہ کا واسطہ مسلمانوں, ظالم مت بنو, رحم کرنے والے بنو, معاف کرنے والے بنو.